السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں محمد عابد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد قاسمی آفیشیل۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کو کیسے ختم کیا گیا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید تھے، اس وقت دشمنان اسلام برطانوی اور صہیونیوں نے ایک سازش رچی کہ کسی بھی طرح اسرائیل کا اندر، فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست کا قیام کیا جائے، یہودیوں کو وہاں آباد کیا جائے اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور سلطان عبدالحمید کے پاس مختلف اوقات میں مختلف وفد بھیجے اور مختلف اعتبار سے لالچ دینے کی کوشش کی، اور فلسطین کی زمین کو خریدنے کے بدلے 2 گنی 4 گنی، اور آخری وفد نے تو سارا ملکی قرضہ ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ لیکن سلطان عبدالحمید ان کی سازشوں کو جانتے تھے۔ اپنے حرارت ایمانی، غیرت و جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کو فلسطین کے اندر آباد ہونے اور تعلیمی ارادے کھولنے کی اجازت نہیں دی، اور ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری سازش رچی کہ اگر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو عوام کو بغاوت پر اکسایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مصر پر صدیوں سے حکمرانی کرنے والا آل سعود کو اکسایا۔ اس کے لیے طرح طرح سے لالچ دیے اور اس سے یہ کہا، اگر تم سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہو تو ہم نجد کے ساتھ ساتھ حجاز کا بھی تمہیں اپنا امیر المؤمنین بنا دیں گے۔ دوسرا شخص جس نے بغاوت کی تھی وہ حسین بن علی تھے، جو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مقرر کردہ مکہ شریف کا گورنر تھا۔ اس کے لیے بھی انہوں نے مختلف اعتبار سے لالچ دیے اور اس نے بھی بغاوت شروع کر دی۔ 1817 کے اندر یہ دونوں بغاوت کر دیتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کی افواج کو حجاز مقدس سے نکال دیا جاتا ہے اور عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو دشمنان اسلام نے خوش ہو کر آل سعود کے لیے نجد کے ساتھ ساتھ حجاز کا بھی خطہ ان کے لیے دے دیا اور ان کو یہاں کا امیر المؤمنین بنا دیا جاتا ہے، اور یہیں سے آل سعود کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ ادھر حسین بن علی کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ اس خلافت عثمانیہ کے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر ہندوستان کے اندر علماء دیوبند نے محنتیں کی، کوششیں کی اور بے مثال کوشش کی، اور اس کے اندر ہندوستان کے اندر ایک تحریک چلائی۔ ادھر نجدیوں کی موافقت کے لیے، ہمدردی کے لیے سلفی باہر نکلے اور احمد رضا خان نے حسین بن علی کے بغاوت پر فتوے پر سائن کیے اور اس کی تائید بھی کی۔ لیکن 1 نومبر 1922 کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس کراتے ہیں، جس کی وجہ سے سلطان محمد وحید الدین کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس کے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ، آخری سلطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 مارچ 1924 کے اندر پھر قومی اسمبلی کے ذریعے اتاتürk کی قیادت میں ایک قانون پاس کیا جاتا ہے، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور امت سلطنت عثمانیہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتی ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے خطے کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنا آئین، قانون اور قومیت کا جھنڈا تھما دیتے ہیں، اور امت کا شیر رضا بکھر جاتا ہے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی داستان میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے چینل عابد قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔